ایسا عشق ہے جناب صدیق اکبر کا اللہ اللہ جب آپ کو خبر ملی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، جب بتایا گیا آپ کو اطلاع ملی، اللہ اللہ نبی کی بارگاہ میں آ گئے، عرض گزار ہوئے، اے آقا میں نے سنا ہے آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں ابو بکر، عرض کرنے لگے آقا نبی جو بھی آتا ہے معجزہ لے کر آتا ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر کیا وہ معجزہ کم تھا تو تمہیں دوران سفر ایک راہب نے میرے بارے میں بتا دیا تھا، دوران سفر ایک راہب نے ایک کلیسا کے اندر میرے بارے میں بتا دیا، اتنا سنا جناب صدیق اکبر نے بارگاہ مصطفیٰ میں سر بھی جھکا دیا، دل بھی جھکا دیا، قدم کو بوسہ دے کے کہا تھا کلمہ پڑھائیے، اب تک میں دوست تھا اب ذرا غلام بنا لیجیے۔ آقا نے کلمہ پڑھا کے فرمایا اے ابو بکر تو کل بھی میرا دوست تھا، آج بھی میرا دوست ہے اور صبح قیامت تک تو میرا دوست ہی رہے گا۔ آؤ عشق دیکھنا ہے، آگے بڑھو جناب عمر فاروق اعظم کا عشق دیکھو۔ خدا کی قسم حضرت عمر وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر کی حکومت، حضرت عمر کو ایسا ویسا ہلکا نہ جاننا، بڑی حرمت۔ اگر آپ توجہ ہو تو ایک صرف آپ کو 2 مصرے سناؤں گا، 2 مصرے کافی ہیں بڑے بڑے چلمنوں میں آگ لگانے کے لیے۔ کون ہے عمر؟ کون ہے عمر؟ تعارف قرہ سادات والے، عمر خطاب کا بیٹا ہے، یہی پہچان نہیں عمر کی؟ عمر 40واں مسلمان، یہی پہچان نہیں حضرت عمر؟ عمر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم پھیلانے والے نبی کے صحابی خلیفہ دوم، صرف یہی پہچان نہیں ہے عمر کی؟ کیا پہچان ہے، کیا تعارف ہے، کیا انٹروڈکشن ہے؟ ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ دین رسول پاک کی امداد ہے عمر۔ اب یہاں سے اگر دل گئے تو بول دینا، بولنا ضرور پڑے گا۔ دین رسول پاک کی امداد ہے عمر، مولا کائنات کے داماد ہے عمر۔ عمر نبی کا صحابی بھی ہے، عمر خطاب کا بیٹا بھی ہے، عمر 40واں مسلمان بھی ہے، اور عمر کی فضیلت یہ بھی کہ عمر مولا علی کا داماد بھی ہے۔ جناب حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنا داماد بنایا ہے، یہ شان ہے حضرت عمر کی۔ یہی عمر ہے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم ہے، لیکن ایک روز آنکھوں میں آنسو ہے۔ کسی نے معلوم کیا عمر آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ خلیفہ وقت ہے آپ کا رعب و دبدبہ یہ ہے کہ کافروں کے دلوں میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کفر دہل جاتا ہے آپ کا نام سن کر۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، کہنے لگے، فرمایا حضرت عمر نے کہ سنو، عمر کی حیثیت تو یہ تھی کہ عمر اونٹ جب چراتا تھا تو اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ فرمانے لگے عمر کی حیثیت یہ، عمر جب اونٹ چرانے جاتا تھا اونٹ چرائے نہیں جاتے، سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے، یہ تو مصطفیٰ کی دی ہوئی عزت ہے کہ آج عمر آدھی دنیا کو سنبھال رہا ہے۔ وہ عمر جس سے اپنے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، یہ نبی نے نوازا ہے کہ عمر آدھی دنیا کو سنبھال رہا ہے۔ آؤ ذرا میرے عزیزوں کو منظر بھی دیکھو، حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، گنتی مومنوں کی ہوئی 39 میٹنگ کی کفار میں کہ بڑا غضب ہو گیا، امیر حمزہ جیسا بہادر چلا گیا، کہنے لگے اب بات بڑھ گئی، پانی سر سے اوپر ہو گیا، اب کوئی منصوبہ بناؤ، اب اسلام کو روکنا پڑے گا، پیغمبر اسلام کو روکنا پڑے گا۔ تو پلاننگ یہ ہوئی کہ چلو قتل کر دیا جائے، کون کرے گا؟
سارے مجمع میں ایک انسان کھڑا ہوا، خطاب کا بیٹا عمر، جناب عمر کھڑے ہوئے، ایمان تب تک نہیں لائے تھے، کھڑے ہوئے تلوار نکالی، کہنے لگے میں کروں گا قتل محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے میں قتل کروں گا، میں اسلام کا خاتمہ کروں گا، کہنے لگے میں قتل کروں گا، تلوار نکالی، کہنے لگے 39 ہو گئے، 40واں نہیں ہونے دوں گا، تلوار نکالی، ہوا میں لہراتے چلے ہیں کہ آج کھیل ہی ختم کر دوں گا۔ راستے میں کسی نے دیکھا، عمر بڑے غصے میں کہا کہاں چلے؟ کہا آج اسلام کو مٹانے چلا ہوں، پیغمبر اسلام کو قتل کرنے چلا ہوں۔ انہوں نے کہا وہاں بعد میں جانا، گھر میں تمہارے اسلام آ گیا، پہلے اپنے گھر کا حال لے لو، اپنے گھر کی خبر لے لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو بتایا گیا تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، بہنوئی نے پڑھ لیا، گھر میں اسلام ہے، اسلام کو مٹانے چلے ہو۔ اتنا سنا تو غصہ آیا، آگ ببولا ہوئے، راستہ بدلا، بہن کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے دروازہ کھول، دروازہ کھلا، اندر گئے، بہن کو مارا پیٹا، ظلم کیا، کہنے لگے نبی کا کلمہ کیوں پڑھا، اللہ اللہ بہت مارا، بہن کے خون بہنے لگا، بہنوئی کو مارا۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا اے عمر غور سے سنو، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، یاد رکھنا عمر میرے خون کا آخری قطرہ بھی بہ جائے مگر اتنا جان لینا جب تک میرے جسم میں جان رہے گی محمد کی مین پہ قربان رہے گی۔ بہن کا جب یہ جذبہ دیکھا، یہ عشق دیکھا تو حضرت عمر پگھل گئے، نرم ہو گئے، کہنے لگے ضرور کوئی غیبی طاقت ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ اب بات سمجھ میں آنے لگی، عقل کے دریچے کھلنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا اے میری بہن اب ذرا وہ کتاب بھی دکھا دے جس کی تم تلاوت کر رہے تھے، وہ کتاب بھی پڑھ کر سنا دو۔ کون سی کتاب؟ اسی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، وہ اللہ کا قرآن جو بندوں سے کہتا ہے مجھے قرآن کہتے ہیں، میرے صفحات کو پڑھ لو، سمجھ لو میرے پاروں کو، میری آیات کو پڑھ لو، اللہ اکبر وہ قرآن ہے۔ حضرت عمر نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ بہن نے کہا پہلے پاک ہو کے آؤ، غسل کرایا گیا، غسل کیا، اب آئے پاک ہو کر، اب عمر کو قرآن سنایا گیا۔ اب حضرت عمر نے قرآن سنا، قرآن کی آیتیں دل میں گھر کرنے لگی، عشق مصطفیٰ دل میں اترنے لگا۔ جب قرآن سنا تو اسلام کی محبت دل میں آ گئی۔ اب بہن سے کہنے لگے ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، کہنے لگے ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، میری انگلی پکڑ کر، میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل، میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل، ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل۔ بہن نے ہاتھ پکڑا، لے کر چلی، حضرت ارقم کے گھر میں آقا ہے، دروازہ کھلا، اس سے پہلے اندر خبر بھی پہنچ گئی کہ عمر آ رہے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں اطلاع بھی پہنچ گئی۔ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے آج اگر عمر اچھے ارادے سے نیک نیت سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی تلوار ہوگی، عمر کا ہی سر ہوگا۔ لیکن دروازہ کھلا، عمر اندر آئے، دو زانوں ہو کر آقا کی بارگاہ میں بیٹھے، میرے آقا نے جو سامنے سے پکڑا، اپنی طرف ذرا سا آگے کو کیا، کھینچا، اور آقا نے فرمایا عمر کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ میں نے تمہیں دعا میں مانگا ہے، تم کلمہ پڑھ لو۔ اتنا سنا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آقا میں کفر کے اندھیروں میں تھا اور آپ میرے لیے دعائیں کر رہے تھے، آقا آپ دیر نہ کرو، عمر کو کلمہ پڑھاؤ، اپنا غلام بنا لو۔ تو بریلی سے آواز آئی، میرے امام نے کہا وہ عمر جس کے آقا پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت لاکھوں سلام۔ یہ نبی کے عاشق ہیں جو نبی کی عظمتوں کو جانتے تھے۔ آگے بڑے، بات کو جلدی ختم کرنا ہے میرے عزیزو، ایک دیوانے کا تذکرہ سنا دوں، بات ختم کروں۔
مدینے کے اطراف میں ایک گاؤں کا رہنے والا نبی کا دیوانہ، ایک دیہات کا رہنے والا نبی کا عاشق، گاؤں کے اندر رہتا ہے، دیہات کے اندر رہتا ہے، غریب ہے۔ آج ہم لوگ بھی غربت کی سبب مدینہ تو نہیں پہنچ پاتے، لیکن دل تڑپتا رہتا ہے، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آج کی اس محفل میں رات کے 2 بجے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، پروردگار تو نبی کے عاشقوں کے صدقے آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے مولا مدینہ دکھا دے، الہی ہم پہ یہ احسان کر دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، میرے مولا یہی ایک آرزو ہے مدینے کا ہمیں مہمان کر دے۔ اور ہم آقا کی بارگاہ میں بھی لو لگاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حضور قلب سے ہی عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں۔ اب جسے مدینہ جانا ہے بس وہ بولے، جسے مدینہ نہیں جانا ہے خبردار بالکل نہیں بولنا، چپ بیٹھے رہنا۔ جسے مدینہ جانا ہے بس وہ بولے گا، خود پتہ لگ جائے گا کتنے جانا چاہتے ہیں۔ سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں، سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں، جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے میں، جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے میں۔ ہر ایک کی خواہش ہے آئے تیرے روزے پر یا رسول اللہ، ہر ایک کی خواہش ہے آئے تیرے روزے پر، ہر ایک کی خواہش ہے آئے تیرے روزے پر۔ ایک بار نہیں، ایک بار نہیں، ایک بار نہیں آقا 100 بار مدینے میں، ایک بار نہیں آقا 100 بار۔ دیہات کا رہنے والا نبی کا عاشق ہے، مگر تڑپتا ہے کہ کوئی دن ایسا آئے، زمانہ میرے حضور کا ہے، تڑپتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ کوئی دن ایسا آئے کہ میری قسمت کی معراج ہو جائے۔ میں غریب ہوں، مجھ غریب کے کچے مکان میں میرے آقا تشریف لے آیا۔ ہم نے گلیوں کو سجایا، نبی کا میلاد منایا، چراغاں کیا، لائٹیں لگائیں اجالے کیے، ایک تمنا کے ساتھ۔ وہ کون سی تمنا؟ ہم ایک تمنا کے ساتھ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ بھی غریب اپنے مکان میں حضور کو یاد کرتا ہے، آقا کوئی دن تو ایسا آئے مجھ دیہاتی، مجھ غریب کے مکان میں آپ تشریف لائیں، میرے باغ جاگ اٹھے، میرا مقدر سنور جائے، میری قسمت کی معراج ہو جائے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے عاشق و ذہن قریب کرو دل مچل اٹھے گا۔ دیوانہ آقا کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے آقا کوئی دن تو آئے میرا سویا نصیبہ جاگ اٹھے، آقا مجھ غریب کے مکان میں آپ کے قدم آ جائے۔ اور یہ یاد رکھنا عاشق جب بھی جہاں بھی یاد کرتا تڑپتا ہے، آقا کو مدینے میں خبر ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں تڑپے آقا ادھر خبر آقا کو ہو جائے، ہم ادھر پکارے ادھر آقا سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام،
جہاں سے بھی دیوانہ پکارے آقا باخبر ہے، آقا باخبر ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ان پہ قربان نہ ہو جائے وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ادھر غلام تڑپتا ہے ادھر آقا کو خبر ہو جاتی ہے، دیوانہ ادھر تڑپا نبی کو مدینے میں خبر ہو گئی، دیوانہ اپنے گھر میں غریب تڑپا نبی کو مدینے میں خبر ہو گئی، دیوانہ یاد کر رہا ہے، دیوانہ یاد کر رہا ہے۔ آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے یارو چلو چلو، آقا کدھر چلے؟ آقا نے فرمایا ایک دیوانہ ہے، ایک مستانہ ہے جو یاد کر کر کے آنسو بہاتا ہے، جس نظر پہ دیتا ہے، جس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آقا نے فرمایا چلو آج دیوانے کے گھر پہ جانا ہے، مصطفیٰ آگے آگے چلے، غلام پیچھے پیچھے چلے، یوں لگا کہ جیسے بادشاہ کے پیچھے رعایا چل رہی ہو۔ آقا چلے شان رسالت کے ساتھ، آقا چلے شان نبوت کے ساتھ، اور غلام چلے شان صحابیت کے ساتھ، آگے آگے نبی پیچھے پیچھے غلام۔ تاجدار مدینہ اپنے اس دیوانے کے مکان پہ پہنچے، اس آرابی کے مکان پہ پہنچے، آقا نے پہلا قدم رکھا، غریب نے آقا کو دیکھا، دیوانے نے آقا کو دیکھا، دل دھڑک گیا، آقا کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، قدموں پہ گرا کہنے لگا یا رسول اللہ اب میرا عشق اور بھی زیادہ پکا ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا لگ گیا یہ عشق کی آگ وہ ہے، بھٹی ادھر جلتی ہے ادھر پھر بھی جلے آگ جلے، عشق کی بھٹی سے لوگ اور ادھر مدینے والے آقا باخبر ہو جاتے ہیں، اور غلام میں آقا نظر کرم فرما دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا لے تو نے پکارا میں چلا آیا، تو نے یاد کیا میں آیا۔ کمیٹی والوں تھکے تو نہیں ہو؟ جب کمیٹی والے نہیں تھکیں گے تو ظاہر ہے اور کوئی بھی نہیں تھکے گا، کیونکہ انہوں نے تو محنت بھی کی ہے نا، کئی دن چندہ بھی جمع کیا ہوگا، انتظام بھی کیا، مہینوں سے بیچارے۔ ماشاء اللہ حضرت آقا دیوانے کے گھر کے اندر، دیوانے نے کہا یا رسول اللہ میرے بھاگ جاگ اٹھے، مگر ساتھ ساتھ آنکھیں بھی برسنے لگی۔ آقا نے فرمایا تجھے خوش ہونا چاہیے، روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے آقا خوش تو بہت ہوں مگر ایک کرب ہے جو رلاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آقا میں غریب ہوں، یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی نرم و نازک ایسا گدا بستر نہیں جس پہ آپ کو بٹھاؤں، آقا کوئی قالین نہیں ہے جس پہ آپ کو بٹھاؤں، آقا کوئی ایسا خوبصورت کوئی ایسا شفاف کپڑا نہیں ہے، عمدہ نفیس کپڑا نہیں ہے جس پہ آپ کو بٹھاؤں، آقا کیا کروں؟ اسی بات پہ رلایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا او غلام او میرے غریب غریبی پہ تو اتنا رویا نہ کر، کیونکہ غریبوں آج بھی اس بات سے باخبر رہو، آقا کائنات نے اعلان کر دیا تھا اسلام غریبی سے شروع ہوگا اور غریبوں پر ہی اسلام اپنی آخری منزل پر پہنچے گا۔ غریبوں سے شروع، سب سے پہلے کمزوروں نے کلمہ پڑھا، غریبوں نے کلمہ پڑھا، غلاموں نے کلمہ پڑھا۔ آقا نے غریبوں کو پسند فرمایا، اے غریبوں دل ہلکا نہ کیا کرو، کیونکہ آقا نے غریبوں کو پسند فرمایا ہے۔ میرے آقا نے تو یہ بھی اعلان فرما دیا کل میدان محشر میں ایک طرف غریب کھڑے ہوں گے ایک طرف امیر کھڑے ہوں گے، مالداروں کی قطار ایک طرف، غریبوں کی قطار ایک طرف۔ اب میرے عزیزوں سنو فرمایا گیا اللہ میدان محشر میں مالداروں سے ان کا مال پوچھے گا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا؟
بھائی کوئی آدمی اپنے یہاں مینیجر رکھتا ہے، منیم رکھتا ہے، کس لیے؟ کتنا آیا کتنا گیا وہی کھاتا دکھاؤ. سرکار بھی مانگتی ہے نا وہی کھاتا، کہاں سے آیا کیسے آیا، آئی ٹی آر بھرو، جی ایس ٹی پہ دکھاؤ. اما میاں یہ چھوٹی سی ایک خطے کی سرکار جب آپ سے جی ایس ٹی کا حساب مانگے تو جو اصل بادشاہ دل خزانے اس نے عطا کیے وہ بھی تو سوال کرے گا، میں نے تجھے دیا تھا تو نے کہاں پہ خرچ کر دیا. تو کل قیامت کے دن طے ہوگا کس نے کہاں خرچ کیا. اگر جوئے اور شراب میں عیاشیوں میں اڑایا تو کیا منہ دکھاؤ گے، اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو کہہ دینا مولا جو کچھ تھا یا اللہ جو کچھ تھا سب تیرے نام پہ قربان تھا. اللہ اللہ مالداروں سے اللہ قیامت کے دن ان کا مال پوچھے گا. غریبوں جملہ سنو خوش ہو جاؤ، مالداروں سے اللہ ان کا مال پوچھے گا اور غریبوں سے پروردگار ان کا حال پوچھے گا. اللہ فرمائے گا میرے غریب بتا تیری کیسی گزری. غریب رو کے کہے گا مولا غربت کی فاقے تھے مگر میں تیری رضا میں راضی رہا. اللہ فرمائے گا کل تو میری رضا میں راضی تھا، آج نام بھی دیکھ لے، پروردگار پروانہ جنت عطا فرمائے گا. آقا نے فرمایا قطار میں امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے، وہ حساب دے کے جنت میں جائیں گے. ان کا حساب ہی کیا ہوگا، کچھ تھا ہی نہیں، کون سا حساب دیں گے. اللہ انہیں جنت میں بھیج دے گا. کتنا پہلے کتنا فاصلہ، امیر غریب میں کتنا ڈسٹینس. تاجدار مدینہ نے فرمایا امیر کے مقابلے غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. اب مالدار یہ نہ سوچیں کہ بھیا غریبوں کی تو موج آ گئی اور ہم تو پھنس گئے. نہ مالداروں ایسا نہ سوچنا، مالدار بنو خوب ترقی کرو مگر اتنا یاد رکھو مالدار بنو تو قارون جیسے مالدار نہ بننا، شداد جیسے مالدار نہ بننا، بلکہ اگر مالدار بنو تو حضرت عثمان جیسے مالدار بننا کہ انہوں نے اپنی ساری دولت سارا مال مذہب اسلام کے لیے قربان کر دیا. پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا، مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا. راہ حق میں جتنا غلہ پاس تھا سب دے دیا. اللہ اللہ دیکھیے یہ حوصلہ عثمان کا. تو غریبوں دل چھوٹا نہ کیا کرو، ادھر وہ غریب ہے آقا کی بارگاہ میں. تاجدار مدینہ امام الانبیاء والی کائنات نے اپنے غریب دیوانے سے غلام سے کہا اے میرے غریب غلام سن لے، تو قالین کی فکر میں ہے، تو مخملی گدے کی فکر میں ہے، عمدہ نفیس کپڑے کی فکر میں ہے کہ اس میں تیرے گھر میں بیٹھوں. آقا نے فرمایا او میرے غریب سن لے، میں تیری قالین دیکھنے نہیں آیا، میں تیرے گھر کے کپڑے دیکھنے نہیں آیا. آقا نے فرمایا سن لے میں تیرے گھر میں مخملی گدے اور قالین دیکھنے نہیں آیا. آقا نے فرمایا میں تو تیری محبت دیکھنے آیا ہوں، میں تو تیرے پیار کی خاطر آیا ہوں، مجھے تو تیرا عشق لے کے آیا ہے. اللہ اللہ. آقا نے اپنی مزمل والی چادر کو رکھا، اس پر تشریف فرما ہوئے. اب غلام کہنے لگا آقا ذرا سی اجازت، ابھی آیا. غلام ادھر باہر نکلا، وقت گزرا، تھوڑی دیر ہوئی، واپس جب نہیں آیا آقا نے فرمایا کہاں گیا یہ میرا دیوانہ، کہاں گیا یہ میرا غلام. تو آ کر بتایا حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے یا رسول اللہ وہ آپ کا جو دیوانہ ہے نا، دیوانہ پکا ہے مگر غریب ہے نا. آقا وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گیا ہے برتن لانے کے لیے، پانی پینے کا کٹورا لانے کے لیے، تاکہ وہ اس کٹورے میں آپ کو پانی پلا دے. یا رسول اللہ گھر میں برتن بھی نہیں ہے. تاجدار مدینہ نے فرمایا بلاؤ میرے دیوانے کو، جلدی بلاؤ. بلایا گیا، غلام کو بلایا گیا. آقا کی بارگاہ میں دیوانہ آیا.
حضور نے دیوانے کو سینے سے لگایا، فرمایا کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا آقا برتن نہیں ہے، برتن لینے گیا تھا کسی رشتہ دار سے مانگنے کہ آپ کو پانی پلا سکوں۔ آقا نے فرمایا ایک بات بتا، اپنے بچوں کو پانی کیسے پلاتا ہے؟ کہنے لگا حضور میں چمڑے کی مشق اٹھاتا ہوں، میں یوں پانی ڈالتا ہوں، میرے بچے یوں اپنے ہاتھوں کا کٹورا بناتے، چلو بناتے ہیں، لبوں سے لگاتے ہیں، میں اوپر سے ڈالتا ہوں، بچے پی لیتے ہیں۔ آقا کی رحمت جوش میں آئی، آقا نے فرمایا او میرے دیوانے، چل آج بھی اسی طرح سے مشق اٹھا لے، آج کٹورا تیرے نبی کے ہاتھوں کا ہوگا، مشق تیرا ہوگا۔ آقا نے فرمایا پانی ڈال دے، اس نے پانی ڈالا، آقا نے اپنے لبوں کو اپنے چلو سے لگایا اور تاجدار مدینہ نے پانی پینا شروع کر دیا۔ حضور نے بھی اسی انداز سے پانی پیا، لیکن جب آقا پانی پی رہے تھے، وہ جو مشق تھا نا چمڑے کا، وہ ذرا نیچے ہوا، نبی کے لبوں سے لگ گیا۔ بول دو سبحان اللہ۔ تقریر ختم کرنے والا ہوں، اور اگر نہیں بولو گے تو خیر نہیں تمہاری آج، میں بھی دیکھوں کون ہٹائے گا۔ کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، کل دوپہر کی ٹرین ہے میری۔ بس ہمارے یہ علماء میں شاید کسی کو کہیں جانا ہو جلدی تو میری طرف سے اجازت ہے، نقیب صاحب آپ کو بھی اگر آپ کو جلدی ہو تو جا سکتے ہیں، میری تو 10 منٹ کی ابھی بات ہے، میں اس کو مکمل کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ سنیں گے یہ کتنے کو ہم اب آدھا گھنٹہ بنا، یہ کہنا آپ کا غلط ہے، یہی جملہ اب آپ کا بھاری پڑے گا، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ بڑے پیارے لوگ السلام کرام کی جماعت ممبر شریف پر تشریف فرما ہے، سب لائق تعظیم و تکریم ہے، اللہ ان تمام علماء کو سلامت رکھے، زور سے کہیے آمین۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسان کیے ہم پر۔ توجہ، اب خاموش ہو جائیں سارے لوگ اور میری طرف دیکھیں، وقت کم ہے، جتنا وقت ہے اتنے وقت میں مجھے اپنی نوکری مکمل کرنی ہے، تو آپ میرا ساتھ نبھائیں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی۔ اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی، بڑے احسان فرمائے، بڑے فضل فرمائے، زبانیں گننے سے قاصر ہیں اللہ کی عطائیں، اس کی عنایتیں، اس کے فضل، مگر جانتے ہو اس کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ جانتے ہو اللہ کی سب سے بڑی عنایت کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ میں ایک نعت کا مطلب آپ کو سناتا ہوں، اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ آپ یہیں سے تیار ہو جائیں گے، ذہن بن جائے گا۔ زور سے دل لگا کر جتنے لوگ ہیں، آپ کی آواز تو اتنی نکلے گی، اگر آہستہ آہستہ بھی بولیں گے تب بھی یہ پورا پنڈال، یہ پورا سب گونج اٹھے گا۔ تھوڑا سا محبت سے ذرا سا زور لگا کے نبی کی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آقا کو پکاریے، زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ مطلب سنیے گا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ جب آپ اس طرح جڑیں گے تب اچھا لگے گا۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن یہ کپڑے والا دامن نہیں جو ہمارا، یہ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، مطلب حضور کا طریقہ جو اپنائے ہوئے ہیں۔ ادھر ادھر بھیا،
میری طرف دیکھیں، تھوڑی دیر ماحول بنا لے ذرا. حضور کا طریقہ، حضور کا مشن. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے. یہ شب ولادت ہے. یقین رکھو حضور کی آمد کے صدقے میں اللہ سے جو بھی مانگو گے اس محفل کے اندر، حضور کی آمد کے صدقے میں جو اللہ سے مانگو گے پروردگار وہ آج کی رات عطا فرمائے گا. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا. حضور مل گئے تو سب کچھ مل گیا، حضور مل گئے تو کائنات کی تمام دولتیں مل گئیں. عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع الاول، یہ بار بار آپ بولتے ہیں سنتے ہیں، بولتے ہیں سنتے ہیں. ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. کیا معنی ہے؟ پہلی بہار. اور ایک بات جان لیجئے، بہار تب آتی ہے جب اس سے پہلے خزاں موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربیع الاول میں حضور کی آمد ہوئی، وہ ایسی بہار آئی ہے، حضور ایسی بہار بن کے آئے ہیں کہ حضور نے ساری خزاؤں کا خاتمہ کر دیا ہے. ساری خزاؤں کا آقا نے خاتمہ کر دیا ہے. جڑیں، اللہ کا کلام سنیں، پروردگار کا فرمان سنیں، زور سے بولیں سبحان اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، اے محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ساری کائنات کے لیے حضور رحمت بن کر آئے. اور اللہ نے بھیجا تو انتخاب کیا، چنا. اللہ نے کیسے چنا؟ پروردگار نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو چنا. تمام مخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں اللہ تعالی نے انبیاء کو چنا. پروردگار عالم خالق کائنات نے انسانوں میں انبیاء کو چنا. انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا. بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا. بنو ہاشم سے پروردگار نے بنو قریش کو چنا. پروردگار عالم نے بنو قریش سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو چنا. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں پروردگار نے حضرت عبداللہ کو چنا، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو اللہ نے ڈال دیا. نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے وجود کو جگمگانے لگا. عزیزان گرامی وقار، پھر یہ نور کی امانت حضرت عبداللہ سے سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان اللہ ان کے رحم مبارک میں منتقل ہو گئی، اور 12 ربیع الاول کو ساری کائنات
کائنات کا خزاؤں کا خاتمہ کرنے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، ساری جہالتوں کو مٹانے تاجدار مدینہ تشریف لے آئے، ظلمتوں کا خاتمہ کرنے امام الانبیاء آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے، تو ہم غلام یوں کہنے لگے پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھول کے ساگر چھلک پڑے، برگوں بہر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگبار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح ریان بان سے، بادل فضائے بحر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ آئی صدا کے سید کونین آ گئے، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بتہا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہان آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ آ گئے مصطفیٰ، وہ آ گئے جن کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آ گئے جن کی انبیاء نے سنائی بشارت تھی، مقصود کائنات آ گئے، مطلوب کائنات آ گئے، وجہ وجود کائنات آ گئے، صدر بزم کائنات آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، جان کائنات آ گئے، غلاموں حضور آئے، بہاریں آئیں، حضور آئے، برکتیں آئیں، حضور آئے، رحمت بن کے آئے، اور ایسی رحمت بن کے آئے اپنوں نے بھی فائدہ حاصل کیا، غیروں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ آ گئے۔ اب ذرا سی آپ کی توجہ مجھے چاہیے، اب ایک جملہ میرا غور سے سن لیجئے گا۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آنے والے آتے ہیں، آپ کے ہمارے سب کے گھروں میں جب کوئی بچہ آتا ہے اس بچے کو ایک نام دیا جاتا ہے، کسی کا نام عبداللہ رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا عبد الرحمن رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا نام نزاکت شرافت یا کچھ بھی نام رکھ دیا جاتا ہے، لیکن عزیزوں جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو نام دیا گیا۔ مثال کے طور پر نعمان رضا کلکتوی نے آپ کو نعت مصطفیٰ سنائی ہے، آپ مچل اٹھے جھومنے لگے۔ عزیزوں جب یہ پیدا ہوئے ان کے گھر والوں نے ان کو نام دیا نعمان۔ اب عزیزوں جب یہ پیدا ہوئے نا تو یہ صرف نعمان تھے، یہ مدح خان مصطفیٰ بعد میں بنے، ثنا خان مصطفیٰ بعد میں بنے، یہ عالم بعد میں بنے، یہ جو کچھ صلاحیتیں جو لیاقتیں ہیں یہ سب بعد میں آئیں۔ اسی طرح یہ علماء بیٹھے ہیں، پیدا ہوتے ہی عالم نہیں تھے، ان کے ماں باپ نے گھر سے مدرسوں میں بھیجا۔ آج یہاں بچوں کی دستار ہوگی، یہ بچے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، یہاں علم حاصل کیا، تب یہ حافظ بنے، تب یہ قاری بنے، تب یہ علماء یہ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ تب بنے جب ان کو بنایا گیا، علم دیا گیا، سکھایا گیا، پڑھایا گیا۔ امتیاز برکاتی پیدا ہوا تو نام امتیاز برکاتی، مطلب امتیاز برکاتی ہی تھا، مقرر بعد میں۔ یہی ضابطہ ہے، یہی ہے نا، ہر آدمی ایک نام کے ساتھ بس وہ وہی ہوتا ہے، لیکن جو بھی صلاحیتیں آتی ہیں بعد میں آتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار توجہ فرمائیے، دنیا میں آنے والے بڑے آتے ہیں، جو کچھ بھی بنتے ہیں بعد میں بنتے ہیں، ڈاکٹر بعد میں بنتے ہیں، سائنسداں بعد میں بنتے ہیں، انجینئر بعد میں بنتے ہیں، ڈاکٹر بعد میں بنتے ہیں، ماسٹر بعد میں بنتے ہیں، عالم بعد میں بنتے ہیں، ساری صلاحیتیں بعد میں۔ مگر عزیزوں دنیا میں آنے والے عام لوگ ہیں کہ دنیا میں آتے ہیں تو آنے کے بعد میں سب کچھ بنتے ہیں، مگر وہ تمہارے میرے آقا ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ کہ میرے آقا حضرت عبداللہ کے بیٹے بعد میں ہے، محبوب خدا پہلے ہے، سیدہ آمنہ کے لخت جگر بعد میں ہے، نبیوں کے امام پہلے ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت خود اعلان فرماتے ہیں، کنت نبیا و آدم بین الماء
والطین. آقا فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا بھی وجود نہیں تھا. حضور اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضور کو، کائنات ہی حضور کے صدقے میں بنی، سب کچھ بعد میں بنا. سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا، سب سے پہلے بھیجا سب کے بعد میں. بہت اچھا مائک ہے آپریٹر صاحب، تھوڑے والیوم بڑھا دیجیے. سنیے توجہ. اللہ نے نور مصطفیٰ پیدا پہلے کیا، سب سے پہلے، سب سے پہلے. اور لبادۂ بشریت میں اللہ نے محبوب کو بھیجا سب کے بعد میں، سارے نبیوں کے بعد میں. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کرو. مصطفیٰ جان رحمت سارے نبیوں کے بعد آئے، سارے رسولوں کے بعد آئے، مگر چرچا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر دیا. آئے آقا بعد میں، چرچا پہلے. مصطفیٰ بعد میں آئے، نبوت اور رسالت کا چرچا پہلے، عظمتوں کا چرچا پہلے. عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ نے یوم میثاق چرچا کیا. قرآن مجید گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی روحوں کے درمیان میرے آقا کا تذکرہ کیا، چرچا کیا، معاہدہ انبیاء کی روحوں سے کیا. عزیزان گرامی وقار، چرچا پہلے ہو رہا ہے. پھر حضرت آدم دنیا میں آئے، میرے مصطفیٰ کا چرچا کرتے آئے. حضرت شیس پیغمبر آئے، میرے آقا کا چرچا کرتے آئے. حضرت یونس آئے، میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے آئے. حضرت یحییٰ آئے، میرے آقا کا ذکر کرتے آئے. حضرت ابراہیم آئے، میرے آقا کے لیے دعائیں مانگتے آئے، میرے آقا کا تذکرہ کرتے آئے. حضرت اسماعیل آئے، میرے آقا کا تذکرہ کرتے آئے. حضرت اسحاق آئے، میرے آقا کا چرچا کرتے آئے. حضرت یعقوب آئے، میرے مصطفیٰ کا چرچا کرتے آئے. حضرت یعقوب کے بعد میں بنی اسرائیل، اللہ ان کے بیٹے، یہ تمام میرے آقا کا ذکر کرتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے. سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا. مصطفیٰ آئے بعد میں، تذکرہ پہلے ہونے لگا. مصطفیٰ آئے بعد میں، چرچا پہلے ہونے لگا. آؤ عزیزان گرامی وقار ذرا غور کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے چرچا ہونے لگا اور ظلم کے ایوان گھبرانے لگے، ظالم تمام تھرانے لگے. مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ایک ایسا ماحول بننے لگا کہ دنیا کے اندر کفر جو ہے تھرانے لگا، کفر کانپنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان میں اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا، اپنے محبوب کا ذکر فرمایا. اس دور کے جو ان کتابوں کے علماء تھے، ان کتابوں کے عالم تھے، جاننے والے، علم رکھنے والے تھے، انہوں نے علامتیں پڑھی، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتیں پڑھی. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں علم تھا کہ انبیاء میں جو سب سے افضل والا ہے، جن کو امام الانبیاء کا خطاب ملا ہے، وہ پیغمبر آئیں گے، وہ امام الانبیاء آئیں گے، محبوب خدا آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں معلوم تھا اب انبیاء علیہم السلام کی بشارتیں بھی موجود، اللہ کی کتابوں میں تذکرے بھی موجود. عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے. انہیں معلوم تھا، یہود کے علماء کو بھی معلوم تھا، اور جو عیسائی ہیں ان کے علماء کو بھی معلوم تھا. وقت گزرتا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. میرے حضور کے آنے تک اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر خاکدان گیتی پر نہیں آیا. دوستان محترم غور فرمائیے. اس زمانے کے اندر جتنے علماء تھے سب میرے آقا کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا آئیں گے امام الانبیاء. سب انتظار کر رہے تھے. اور اسی انتظار کے دوران کچھ معاملے ایسے بھی ہوئے، بشارتیں موجود، علامتیں موجود، نشانیاں موجود، کتابوں میں موجود. یہود کے علماء نے ایک دن ایک میٹنگ بلائی. یہودی عالموں نے اپنے ماننے والوں کو، یہودیوں کو جمع کیا، ایک میٹنگ بلائی گئی. اس میٹنگ کے اندر یہودی علماء کہنے لگے ہم نے جو آج تم سب کو جمع کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، ہم نے جو آج تم سب کو بلایا ہے اس کی ایک وجہ ہے. یہودی اپنے عالموں سے کہنے لگے کیا وجہ ہے، کس لیے بلایا ہے؟
وہ کہنے لگے سنو، اس لیے بلایا ہے، اس لیے جمع کیا ہے، ہم نے کتابوں میں جو پڑھا تھا وہ علامات ظاہر ہونے لگی، ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگی، اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آخری پیغمبر کی آمد کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے۔ تو یہودی کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ یہودی علماء نے کہا سنو، آنے والے تو ہیں مگر ہم یہودیوں میں نہیں آ رہے، بنی اسرائیل میں نہیں آ رہے۔ کہا پھر کس میں؟ کہا بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں۔ یہودی علماء کہنے لگے اپنی قوم کے لوگوں سے بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں، یہودی چاہتے تھے ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، آخری نبی ہمارے درمیان آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے مولا اپنے رسول کو بھیج دے، یا اللہ اپنے محبوب کو بھیج دے، اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دے، یا اللہ کعبہ میں نے تعمیر کر دیا، کعبے کو آباد کرنے والا پیغمبر بھیج دے، اے مولا اپنے آخری پیغمبر کو میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعائے حضرت ابراہیم یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا انتخاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے نسل اسماعیل کو چنا حضور کو دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائیے، یہ یہودی علماء میٹنگ لگائے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہمارے درمیان نہیں آ رہے، وہ تو بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں۔ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ یہودی علماء کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں آخری پیغمبر دنیا میں نہ آئے، آخری رسول دنیا میں نہ آئے۔ یہودی لوگ کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان عالموں نے کہا تھا اے ہماری قوم کے لوگوں سنو، ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آخری پیغمبر کے والد گرامی مکے کے اندر موجود ہیں، نام ان کا عبداللہ ہے، نشانیاں ان کی یہ ہے، نشانیاں بتا کر کا سنو، اگر ہم عبداللہ کو قتل کر دیں گے تو اللہ کا محبوب دنیا میں نہیں آئے گا، اگر باپ کو ہی قتل کر دیا جائے گا تو بیٹا دنیا میں کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر، انہوں نے یہ کہا مگر نہیں جانتے تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ چاہتے تھے نہ آئے مگر کون روک سکتا تھا؟ کس کی مجال جو روک لیتا؟ یہودیوں نے، ان کے عالموں نے اپنی قوم سے کہا تھا یہودیوں سے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے درمیان سے کچھ لوگ جائیں اور آخری پیغمبر کے والد جناب عبداللہ کو جا کر قتل کریں۔ 70 لوگ تیار ہوئے، 70۔ ارے آرام سے بیٹھو بھائی، ادھر دیکھو، ادھر یہ دیکھو، نبی کی ولادت کا جشن ہے، بیچ بیچ میں شیطان آئے گا کیونکہ شیطان آج کی رات بہت غمگین ہے، شیطان بہت پریشان ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو شیطان بیچ بیچ میں آئے گا، کبھی آ کے کسی کو چھیڑے گا، ارے یار جلدی گڑبڑ پیدا کرو، یہاں پہ ماحول خراب کرو کسی طرح، مگر شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ میری ماں بہنوں، شیطان تمہارے درمیان بھی آئے گا، آپ کو بھی شیطان کے بہکاوے رلاؤ تاکہ وہ روتے روتے یہاں سے نکل جائے، دفع ہو جائے، وہ جان لے کہ یہاں مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہیں، یہاں شیطان کی کوئی چال کام نہیں کرے گی، کیونکہ جن کی نظروں میں جمال مصطفیٰ ہو وہ دنیا میں کسی اور چیز کو دیکھنے کی توقع بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو حضور کے گنبد کو، مدینے کو
हुजूर की जालियों को जहन में बसा कर फिर बात सुने। जल्दी बात को आगे बढ़ाकर जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर जिस्म में जान है, खा पी कर आए हैं, लंगर बन रहा है, मैंने देखा है माशाअल्लाह। मुझे कमेटी वालों ने बताया, मोहतरम कमरुल इस्लाम साहब ने बताया, लंगर का बड़ा उम्दा इंतजाम है। आज भी लंगर है, कल भी लंगर है। तो फिर देखो नबी का सदका ही तो है। बोलो नबी का सदका ही तो है। अरे सुन्नी मुसलमान जब तक जिंदा रहता है अपने आका का सदका खाता है, अपने आका का सदका खाता है। ये महफिल सजी मीलाद की तो यहाँ भी लंगर का इंतजाम है, यहाँ भी नजर का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का सदका खाते रहेंगे और मदीने वाले के गीत गाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश के मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। 70 लोगों को तैयार किया गया। कितने? जोर से बोलो। 70 लोगों को तैयार करके भेजा गया कि आप जाओ मक्के में अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, ये 70 यहूदी आए। रात को सफर करते, दिन में छुप जाते कि कोई देख न ले। सफर करते 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 ये 70 यहूदी मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो पहले हाल दुरुस्त किए, फिर सैने काबा की तरफ गए, मगर खौफ हुआ पहचान न ले कोई। अगर पहचान लिया और पकड़े गए और मंसूबा पता लग गया तो सबको मार दिया जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला कोई मामूली शख्सियत नहीं। मक्के के सरदार के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम अब्दुल्ला है। डर भी था, कुरैश के फर्द का नाम अब्दुल्ला है। खौफ भी था, घबराहट भी था। छुप गए, जाकर मक्का मुकर्रमा की वादियों में, मक्के से बाहर निकलकर जंगलों में छुप गए। इंतजार करने लगे, अब्दुल्ला अगर हमें हम कत्ल करेंगे निकल जाएंगे। तैयारी मुकम्मल। एक अकेले के वालिद को कत्ल करने के लिए कितने आए? 70 यहूदी। ताजदार मदीना के गुलामों गौर करो, 70 यहूदी मुंतजिर इंतजार में कि अब्दुल्ला को कत्ल करेंगे, जिस दिन भी मिल गए कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ऐसा भी आ गया कि हज़रत अब्दुल्ला शिकार को निकले, जंगल के अंदर मक्के के बाहर निकल गए, शिकार करने के लिए निकले। हज़रत अब्दुल्ला को जब इन यहूदियों ने देखा, निशानियां तो पहले से बता दी गई थी, पहचान तो इनके उलमा ने इनको करा दी। हज़रत अब्दुल्ला को देखा, कहने लगे मौका मिल गया, आज नहीं छोड़ेंगे, कत्ल कर देंगे। लगाए बैठे हैं। हज़रत अब्दुल्ला को जैसे देखा, तलवारें निकाली, बाहर निकल आए। हज़रत अब्दुल्ला को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें हाथों में पकड़े हुए 70 यहूदी बाहर निकले। इत्तेफाक से उसी जंगल के अंदर मेरे नबी के नाना हजरत वहाब बिन अब्दुल मुनाफ गुजर रहे थे। उन्होंने गुजरते हुए जब देखा कि ये लोग अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए तलवारें उठाए हुए हैं, ये दौड़े दौड़े मक्का गए, जाकर अहले कुरैश को बताया, तमाम कबीले को बताया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया, आपके बेटों को जाकर बताया कि जल्दी चलो वरना वो लोग अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे। तलवारें हाथों में देख के आया हूँ, अब्दुल्ला को उन्होंने घेर लिया है, ये मंजर की आंखों से देख कर आया हूँ। अजीज़ाने गिरामी वकार, अल्लाह अकबर। इधर कुरैश ने तलवारें निकाली, ये जल्दी दौड़े मक्के से निकले, उस तरफ गए जिधर हजरत अब्दुल्ला को यहूदियों ने घेर रखा है। सारे के सारे ये कुरैश पहुंचे, इन्होंने जाकर जब देखा हजरत अब्दुल्ला को जिन यहूदियों ने घेरा था, सारे
कुरैश वालों ने जाकर मंजर देखा, हैरान रह गए। अब्दुल्ला अकेले थे, वो 70 थे, मगर हजरत अब्दुल्ला की मदद अल्लाह ने फरमाई। परवरदिगार ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया और फरिश्तों ने उन सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। अब्दुल्ला मेरे आपके हमारे यहाँ की शादियाँ तय होती हैं, लोगों के शादी कराने वाले जो बोल बोल के रिश्ते करा दिया करते हैं। की दुकान पर लड़का नौकरी करता है, दुकान का बता करवा देते हैं। झूठ इतना ज्यादा झूठ खिलाफ काबा को पकड़ गुजार हुए। मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा। मौला मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए एक अच्छा रिश्ता आता देखा बाप के अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। एक बुजुर्ग ख्वाब में आए, एक बुजुर्ग ख्वाब में आए, आने के बाद में कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब सुनो, एक रिश्ता मैं तुम्हें बताने आया हूँ। कौन सा रिश्ता? बुजुर्ग फरमाने लगे अब्दुल मुत्तलिब तुम मदीना मुनव्वरा चले जाना, जनाबे वहाब बिन मुनाफ का दरवाजा खटखटाना। उनको अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है, आमिना बड़ी नेक है, पाक दामन है, बारिशा है। अल्लाह ने चुन लिया है अब्दुल्ला के लिए, जाओ जाकर रिश्ता मांग लो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उठे, चल दिए जाने के मदीना मुनव्वरा के पास से मुनाफ का दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। खातिर तवाज़ो ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बात शुरू करते हैं। कहते हैं वहाँ मैं तुम्हारे यहाँ आज तो आया हूँ, खास मकसद से आया हूँ। कहने लगे बताइए सरदार मक्का क्या बात है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे सुनो, मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान है, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं अब्दुल्ला के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अल्लाह अकबर, मोमिनो ये जुमला सुन लेना, आशिकों ये जुमला सुन लेना। हज़रत वहाब बिन मुनाफ कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब सुनो, आपने रिश्ता मांगा है तो जान लो, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। अब्दुल मुत्तलिब मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
से बोलो सुभान अल्लाह। 50% बैटरी डाउन कर दिए। और फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा ने फरमाया, ऐ बाप तुमने मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाली, कोई पूछताछ नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की, रिश्ता फौरन मंजूर कर लिया। इतना सुना तो जनाब वहाब का जवाब सुनो, फरमाने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब इनकार कैसे करता, जुमला बहुत बड़ा है सुनो। कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब इनकार कैसे करता, जो ख्वाब देखकर तुम रिश्ता मांगने आए हो, वही बुजुर्ग ने ख्वाब में मुझे भी कहा है, इनकार न करना, फौरन इकरार कर लेना। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात में पता जाने रहमत के दीवान और सुनो। हजरत वहाब कहने लगे, जो तुमने ख्वाब देखा वही मैंने देखा, जिन बुजुर्ग ने तुम्हें भेजा उन्होंने ही मुझे भी आके कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अब जनाब वहाब कहने, अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ वो ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग कौन थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, सुनो, जब वो बुजुर्ग आए मुझे रिश्ता बताया, जब वो जाने लगे तो मैंने मालूम किया आपने ये एहसान किया है, जाते जाते अपना पता बताते जाइए, अपने बारे में बताते जाइए, अपना नाम बताते जाइए। कहते जब मैंने ये सवाल किया तो बुजुर्ग पलट के कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब मुझे देख लो, जान लो, जान लो, पहचान लो, अब्दुल मुत्तलिब में कोई और नहीं, मैं इब्राहीम खलीलुल्लाह हूँ। और करो, नबी के वालिद और वालिदा का रिश्ता है तय कराने वाले हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह। करने लगी, उनको देखूं। एक दिन तवाफ करने आए, एक दिन काबे का तवाफ करने के बाद आए तो इसने देखा, पहुंच गई और जाकर कहती है, हमारा बड़ा मजबूत ताल्लुक है, मदनी को अब जरा तवज्जो करें, जोर से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
کہنے لگی اے عبداللہ آپ بڑے حسین و جمیل ہو، اے عبداللہ آپ کی محبت میرے دل میں اتر گئی، مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ گھر پہنچے، والد کرام نے حضرت عبدالمطلب سے مشورہ کیا، انہوں نے اجازت دی۔ وہ رات جو تھی پیارو، وہ کون سی رات تھی؟ وہ شب جمعہ تھی۔ اور یہ کون سی رات ہے بولو؟ وہ بھی شب جمعہ، یہ بھی شب جمعہ۔ سنو ذرا لطیف بات یہ ہے، وہ شب جمعہ تھی، اسی شب جمعہ کو حضرت عبداللہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون سے ملے، جو نور کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہ منتقل ہو گیا، حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں آ گیا۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی، اب حضرت عبداللہ پہنچے اس کے پاس، شہزادی کے پاس جا کر کہنے لگے شہزادی اب میں تیار ہوں، اجازت لے کر آ گیا، نکاح کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی نے جب حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے اس نے چہرہ گھما لیا، اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا، کہنے لگی عبداللہ اب مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کل تک تو تو میری دیوانی تھی، کل تک تو تو میری عاشقہ تھی، نکاح کی بات کر رہی تھی، آج کیا ہو گیا؟ اچانک انکار کرنے لگی، کہنے لگی عبداللہ میں آپ سے جو نکاح کرنا چاہتی تھی وجہ یہ تھی آپ کی پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا۔ اے عبداللہ وہ نور تو آمنہ کو مل گیا ہے، اب میں نکاح کر کے کیا کروں گی؟ کہنے لگی نکاح کا مقصد تو یہ تھا وہ نور میرے رحم میں آ جاتا، میں پیغمبر آخر الزمان کی ماں بن جاتی، قیامت میں میرا مقام بڑھ جاتا، میری عزتیں بڑھ جاتی۔ اے عبداللہ اب وہ نور تو آمنہ کو مل گیا، اب مجھے آپ سے نکاح کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزو بنور حضرت سیدہ آمنہ کے شکم مبارک میں آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے میں جب حاملہ ہوئی مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں آج کے ہمارے گھروں میں جب خواتین ان دنوں میں ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، تو ان کو دقتیں ہوتی ہیں، بوجھ ہوتا ہے، کبھی الٹیاں آتی ہیں، کبھی بخار آتا ہے، طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے، لیکن سنو نبی کی امی جان فرماتی ہیں جب آقا میرے شکم میں آئے نہ کوئی بوجھ تھا، نہ کبھی مجھے کوئی پریشانی ہوئی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔
आमिना फरमाती है मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ, होता भी कैसे, नूर मुस्तफा शिकम में आया है। नूर में बोझ नहीं होता, वजन नहीं होता, नूर मुस्तफा शिकम आमिना में आया है। करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो सच्चा दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम है गिरामी। मुस्तफा मुस्तफा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तखलीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। आ गए मुस्तफा, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुंतज़िर जिनके लिए सारा जमाना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनकी खातिर वादी बतहा, वो आए दे गए जिनकी बशारत हजरत ईसा, वो आए